لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان آرمی نے بھی تو اس کی اسیسمنٹ کی ہوگی نا، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے فیلڈ مارشل مصر بھی گئے، ان کی دیگر عرب ریاستوں سے ملاقات ہوئی ہے، یقیناً اندر بھی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کیا کاسٹ، دیکھیں نا ادارے میں بھی میں نے دیکھا آپ نے ٹویٹر کے اوپر آپ لوگوں سے بحث ہو رہی تھی آپ کی، جس میں آپ نے کہا کہ آئیڈیالوجی سے زیادہ یہ ہماری جو آرمی کا ایک کلونیل ایتھوس ہے، برٹش آرمی کے سکسیسر ہونے کے طور پہ وہاں پہ اپنی ریجیمنٹ اپنی یونٹ کے ساتھ بھی ایک پرائمری افیلیشن ہوتی ہے. یہ ڈائنامکس ذرا تھوڑے سے ایکسپلین کریں اس کانٹیکسٹ میں کہ کیونکہ پھر یہ تو میٹا آئیڈیالوجی ہے نا، یہود و ہنود اور اسلام کی بالادستی، یہودی ورسز فلانا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ کتنا رسکی ہے خود ادارے کے لیے. میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ ہی گئی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. رضا دیکھیں ہسٹوریکلی کہ جس خمیر سے یہ آئی ہے فوج، اس میں فرسٹ ورلڈ وار میں حجاز پہ بھی حملہ شملہ کرنے جو آرمی گئی اس کا بھی حصہ تھے، اور جو برٹش آرمی نا اس جو وقت. برٹش آرمی کا اپنا نیریٹو ہے، جو ہسٹریز لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان جو پنجابی مسلمان تھے وہ بہت ڈیپینڈیبل تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ محسود اور یہ لوگ ذرا دھوکہ دے دیا کرتے تھے، یہ مسلمان پنجابی جو ہے وہ بہت ریلائبل تھا، گڈ فائٹر اور ریلائبل تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک پورا ایک فیز آیا جس میں اور جو 80s کی افغان وار، جس میں آئیڈیالوجی جو ہے وہ زیادہ پینیٹریٹ بھی کی، لیکن جو بیسک حص ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ پروفیشنل ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے اس میں یہ انڈر رپورٹڈ چیزیں ہیں، اور ہماری ملٹری کے معاملے میں تو ٹوٹلی انڈر رپورٹڈ ہیں. بہت ساری سٹڈیز ہیں امریکن ملٹری کی، اسرائیلی ملٹری کی، کہ سائیکولوجیکل پریشرز جو ہیں فوج پہ وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں بجائے ایکچوئل وار. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسی سٹڈی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وار آن ٹیرر جب ہوئی تھی تو بہت سارے قصے نیریٹیوز آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، کہ بہت سارے فوجی جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا جنگ ہے، کون سی، ہم مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو کون صحیح ہے، یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں. بہت 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 سو نے نوکریاں چھوڑی بھی تھی. جنرل شاہد عزیز تو جا کے خود طالبان کے ساتھ جا کے تو جہاد کا ریاسی. ایگزیکٹلی. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ صرف کہانیوں کی صورت میں ہے، کوئی سروے ڈیپر سروے سے زیادہ کوئی ڈیپر انالیسز ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ایکچولی فوج کے اندر اس ڈیسیژن کی کاسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور سوسائٹی میں بھی کاسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے خیال میں جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، جس میں آپ کے سارے مولانا حضرات، آپ کے لشکر طیبہ، آپ کے اہل حدیث، آپ کے دیوبندی، اب یہ کٹھا ٹولہ جو ہے، جو کہ اب دیکھیں نا، آج مریم نواز نے وہ بین المسلمین ایک کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی مولویوں کو سارے پنجاب میں 10,000 روپے تنخواہ ملے گی. تو یہ نیریٹو بلڈنگ کی ایک اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے ان مولانا حضرات کو اکٹھا کرنے، ان کو کنٹرول کرنے کا، تاکہ کاسٹ آپ کی جو ہے وہ کنٹین کی جا سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی ایفرٹ ہے کہ بھئی ایک نارملائزیشن جو ہے وہ کرو اسرائیل کے ساتھ، اس کو وہ والا معاملہ نہ بناؤ کہ بھئی یا وہ ہیں یا ہم ہیں کا معاملہ نہ بناؤ، اور آگے چلو. بیکاز پاکستان کی اسیسمنٹ یہ بڑی پرانی ہے. دیکھیں آپ کے مشرف کے زمانے میں آپ نے اپنے فارن منسٹر جو تب تھے محمود قصوری، ان کو بھیجا، ٹرکی بھیجا تھا. ٹرکی میں آئی تھنک
اسرائیلی فارن منسٹر یا شاید پرائم منسٹر، ان میں دونوں میں سے ون آف دا ٹو، ان میں سے ایک سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں یہ ہوا تھا کہ اپیرنٹلی کیانی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ہم بالکل اپیزمنٹ چاہتے ہیں، ریکگنائز ابھی نہیں کریں گے، تاکہ ان کے خیال میں اس کا فائدہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ جو جوش لابی ہے امریکہ میں وہ ہمارے ساتھ سمپتھیٹک ہوگی، ہمیں وہاں سے آئے گا۔ مت بھولیں کہ وہ جو آپ کی انسٹیٹیوشنل انسٹنکٹ اور ٹریڈیشن ہے، آپ برٹش ملٹری اور امریکن ملٹری کے ساتھ بڑی بڑی نتھی ہوئے ہیں، ان کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں، نہ وہ آپ کو چھوڑیں گے۔ ہاں تو یہ بات ہے. آپ ایک سمپتھی وہاں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ویسٹرن اسٹریٹجک امبریلا جو ہے پاکستان نے کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ جب آپ نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات شروع کی تب بھی آپ نے نہیں چھوڑی، تب ایک جی جی خیال آیا لیکن چھوڑی نہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ نارملائز اسٹیبلشمنٹس نارملائز ایک دوسرے سے ریلیشنز کریں گی۔ دیکھیں آذربائیجان اور آرمینیا کا جب کانفلکٹ ہوا تو اس میں جو ہے آپ ٹرکی، پاکستان اور اسرائیل تینوں آذربائیجان کے ساتھ تھے، تو وہاں آپ لڑے ہوں گے اکٹھے، وہاں آپ نے ملاقاتیں کی ہوں گی، اور کانسٹنٹلی ہسٹوریکلی آپ کی انٹریکشن جو ہے تھوڑا یا بہت اسرائیل کے ساتھ رہا ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اتنی ہو انٹریکشن کہ آپ جب جائیں اور حماس کی کٹ لگائیں، یا ہم حماس کو آپ کو قابو کرنا پڑے گا نا، جو بھی ہے، تو اس کے لیے یہ ساری فورسز کٹھی ہوں، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جسٹیفائی بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ کانفلکٹ جو ہے کہیں بھی نہیں جا رہا۔ اب جی اس میں سے پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ بات کی بات ہے، لیکن کم از کم ایک ایسی سچویشن جس میں جو آرڈنری فلسطینی ہو اس کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، جی اور آپ کہہ سکیں کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی رہ رہے ہیں۔ بالکل. اچھا عائشہ، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا مریم نواز نے جو ایک کانفرنس کی علماء کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ، اس میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس پر پابندی کے بعد جو ان کے زیر انتظام مدرسے جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان کے حوالے کر دیے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو پتہ ہے 24 اکتوبر کو ٹی ایل پی کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بین بھی کیا، اور وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ بڑی پاورفل تقریر بھی کی. میں نے کچھ حصے اس کے دیکھے جہاں انہوں نے مساجد اور مدرسوں کا ذکر بھی کیا، انہوں نے تجاج کا ذکر بھی کیا، لبیک کے جو معنی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد جو کیا ٹی ایل پی نے وہ ایسا تھا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ مفتی منیب الرحمان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، وہ اس کا کیا یہ سگنیفیکنس ہے؟ یہ ایک کیا کہتے ہیں حال میں گڈ بریلوی ورسز بیڈ بریلوی، پہلے گڈ طالبان ورسز بیڈ طالبان ہوتا تھا، تو ادھر کی یہ بھی کوئی اسی. دیکھیں جی جو زیادہ کنٹرولبل ہے، دیکھیں اگین ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں نا، جب سارا معاملہ شروع ہوا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 80s اینڈ 90s 2000s یہ سارا پیریڈ ہے، اس میں بریلوی جو تھے ان کے جو کہ زیادہ ہیں پاکستان میں، بریلوی فیت کے لوگ، تو آپ نے ان کے دیوبندی جو ہیں اور اہل حدیث ان کے مدارس پہ قابض ہو جاتے تھے، ان کی مسجدوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، تو پھر انہوں نے ایک پیش کیا مولانا طاہر القادری، لیکن طاہر القادری صاحب ذرا تھوڑے سے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، ان سے کام نہیں چلا۔ پھر خادم رضوی صاحب آئے، اور تب مسئلہ یہ تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کو پیچھے کرنا تھا، وار آن ٹیرر تھی، ان کی سپیس بنی۔ خادم رضوی صاحب نے مشہور ان کا جو ہے پہن دی سری، تو
इस किस्म की जो लैंग्वेज थी, यू नो, स्ट्रीट्स की लैंग्वेज, उसे और भी बहुत मोटिवेट कुछ किया। है जो मैं दोहरा नहीं सकता नहीं सर, नाज़रीन और तो आपके एहतराम। इन्होंने उससे, जो ऑर्डिनरी बरेलवी था, और ऑर्डिनरी बरेलवी, पढ़ा लिखा बरेलवी भी, वो खुश हुआ, उसने कहा अच्छा है, ये एक इन्फ्लुएंस इनका बन रहा है, इनने अपने मदारिस, अपने मसाजिद, इनको वो किया। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट, और देखिए हमारी तो तारीख इससे भरी हुई है, एमक्यूएम को बनाया गया, फिर एमक्यूएम को बिगाड़ा गया, फिर उसके अंदर ग्रुप हुए, फिर ताकत एक से दूसरे को शिफ्ट हुई, तो ये रिपीट है। हमें तो आदत हो जानी चाहिए, बजाय ये कि हैरान होने के, ये खबर नहीं है। ये पैटर्न ऑफ हिस्ट्री है। हाँ, जो प्रोजेक्ट्स है ना, जो कि मैं तो ये समझता हूँ कि 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना, और ये मैं मुझे शो को वो कंक्लूड भी करना है। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स कम से कम मेरे लाइफ टाइम में तो मैंने देखे हैं, बल्कि 4 मैं गिनूंगा जो कि बिल्कुल उलट पड़े हैं। तालिबान प्रोजेक्ट, वो निकला हिस्से ग्रुप, अब वो कह रहे जंग करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, नमक हराम। दूसरा एमक्यूएम आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी मिडिल क्लास, ये वो फलाना फलाना, सही क्यादत। तीसरा ये टीएलपी, ये तो अभी हालिया पिछले 1 डेकेड के अंदर अंदर सब कुछ हुआ। और एक ऐसा है जिसके ऊपर लंबी गुफ्तगू है, वो है पीटीआई, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वहां पे गालिबन ये आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी स्टेज पे एस्टैब्लिशमेंट को शायद जरूरत पड़े इमरान खान की, इसलिए अच्छे दिन जो है वो आ सकते हैं उनके लिए। तो आयशा, आपकी आमद का शुक्रिया। नाजरीन जो देख रहे हैं, आपके सवालात, कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।